مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من متمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلناہ من البینات والہدی من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون صلوات باواز بلند دعا گو خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں مقدس مجلس عزا میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بھائی نسیم صابر صاحب نے ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک بھائی نسیم کی ان کے خانوادے کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر امام میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے، ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلندر صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی ولی اللہ یا اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 159 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے جس میں اللہ کچھ چھپانے والوں سے ناراض ہو رہا ہے۔ بندوں نے کچھ چھپایا ہے، اللہ ان چھپانے والوں پہ ناراض ہو کے ان پہ لعنت کر رہا ہے۔ آپ سلامت رہے۔ آج پہلے قرآن سے دیکھیں گے وہ چھپایا کیا جا رہا ہے اور پھر اللہ کی لعنت کن کن پہ ہو رہی ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ آپ کی بس توجہ لینے کے لیے ایک جملہ، صرف ایک جملہ تاکہ آپ سب کی توجہ ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کی حمد و ثنا کر لیں۔ حمد ہے، پہلا جملہ بڑا قابل غور ہے، حمد ہے اس اللہ کی، میری طرف دیکھیں، حمد ہے بھائی اصغر، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کے طرف اشارہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہائے ہائے، اشارہ تو اس کی طرف ہوتا ہے جو عقلوں میں آئے، وہ خالق عقل ہے، وہ عقلوں میں نہیں آتا اور وہ وہاں نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ آپ سلامت رہے۔ یہ ہم جب اللہ کا نام لیتے ہیں ہاتھ ادھر یوں منہ ادھر، وہ وہاں نہیں، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ تو جب دعا مانگتے ہیں منہ اوپر اٹھ جاتا ہے، ہاتھ اوپر اٹھتے ہیں، تو نسیم صاحب یہ ہمارے ہاتھ کی، حکیم صاحب ہمارے ہاتھ کی کوتاہی ہے کہ وہ اوپر اٹھتا ہے، وہ وہاں نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ اشارہ سمجھ کے بولنا، وہ یہاں بھی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں یار؟ اشارہ
اللہ شارک کے قریب ہے۔ پہلا جملہ مجلس کا کہنے لگا، مولوی کی چلاکی آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ مولوی کہتا ہے اللہ شارک کے قریب ہے۔ جب میں نے قرآن کھولا آیت پکاری نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتا میں نہیں، ہم تمہاری شارک کے قریب ہے۔ اللہ اکبر، ڈھونڈو تو صحیح یہ ہم کون ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ جب ذات کی بات آتی ہے وہ ہے ہم۔ آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی میں صحابت ہے، آپ غور فرما رہے ہیں، وہ ہے ہم ہے، وہ محمد و آل محمد کا بھی مالک ہے، خالق ہے۔ انشاءاللہ بڑا لطف لے گا یا بے شمار۔ بسم اللہ، آپ سلامت رہے۔ وہ ہے ہم ہے، بس یہی تو اتنی سی بات بندوں کو سمجھ آ جائے نا، وہ ہے، یہ ہے، تو لڑائی جھگڑے ہی ختم ہو جائے۔ اب اگلا جملہ اتنا پیارا ہوگا، بھائی نسیم صاحب اٹلی تک یاد رہے گا، آپ کو امریکہ تک یاد رہے گا۔ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا، کس اللہ کا؟ اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا۔ اوئے ہوئے، آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ اوئے ہمیں بنایا عبادت کے لیے، علی بنایا اپنی پہچان کے لیے۔ ہم عبادت کے لیے بنے، ہماری تخلیق کا مقصد قرآن میں موجود ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ ساروں بچوں کو یاد ہے جن اور انسانوں کو کس لیے خلق کیا؟ عبادت کے لیے۔ قبلہ ہماری تخلیق کا مقصد ایسی ہے، ہماری تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے، تو ہر وقت ہمیں عبادت میں رہنا چاہیے۔ اگر ایک لمحے کے لیے مقصد تخلیق سے ہٹے، ختم۔ یہ گلے کو کھینچ رہا ہے، تھوڑا سا نا اس کی آواز کو بڑھائیں گے، ذرا زور لگایا نا اسے تو اس نے گلے کو اسی دن دیاں پنج ملسہ پڑھنے عادی ہو جانے آپ سلامت رہے۔ تو ہماری تخلیق کا مقصد ہے عبادت۔ آپ کو ہم کاروبار کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، یہ ضروریات زندگی ہے، اولادیں پیدا کرنے کے لیے نہیں، یہ بشریت کا تقاضا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد قرآن کہتا ہے عبادت ہے، تو پھر ہمیں ہر وقت عبادت میں رہنا چاہیے۔ 73 فرقے ہیں اسلام کے، ان میں سے ہم شیعان حیدر کرار ہیں جو ہر وقت رہتے ہی عبادت میں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ہمیں پہلا امام وہ ملا جس کا نام لینا عبادت ہے، آخری وہ ملا جس کا انتظار عبادت ہے۔ اوئے ہوئے، آپ سلامت رہے۔ حیدری، آپ کی زندگی بزرگوں۔ تو پھر میرے مولا علی کا نام لینا ثواب نہیں، خالی عبادت بھی نہیں، عین عبادت ہے۔ اور میرے مولا قائم کا انتظار ثواب نہیں، عین عبادت ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں قائم کا انتظار ہے، بیٹھے ہیں تو عبادت میں، کھڑے ہیں تو عبادت میں، سفر میں ہے تو عبادت میں، بستر پہ ہے تو عبادت میں، جب علی والا ریت قائم ہر وقت رہتا ہی عبادت میں ہے، گناہ کا موقع کب مل رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ ہر وقت عبادت میں ہے، مقصد تخلیق کو پورا کر رہے۔ اب آسان ہو گیا، بنایا علی اپنے لیے تھا، ہائے ہائے، عطا ہمیں کر کے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کہا، جڑا جملے تے بولے گا اگلا جملہ اس تو بد کیا کھاں گا، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کہا ہمیں علی دے کے، میرا حبیب اعلان کر کے کہہ دے اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی بولنا بھی عبادت ہے، علی لکھنا بھی عبادت ہے، معرفت کے لیے سوچنا بھی۔ آپ سلامت رہو۔
یا رسول اللہ حیدری یا علی علی ولی اللہ. مگر گرمی ہے نا ذرا. اچھا آپ جتنے یہاں تشریف فرمان ہیں، شیعہ بیٹھے ہیں، سنی بیٹھے ہیں، سب مولا حسین کے مہمان ہیں. 3 ہی کیٹاگریاں ملی ہیں مجھے اسلام میں. چوتھی علی ذکر مینوں نہیں لبھی نا حافظ صاحب نو لبھی جے، تانوں لبے پیو پتر دل میں اضافہ فرماؤ، ساڈی اصلاح فرماؤ. 3 ہی کیٹاگریاں قرآن کی روح سے، یا قرآن کی روح سے آپ یا ایھا الذین آمنو میں آتے ہیں، اے ایمان والو. اس میں شیعہ سنی وہابی دیوبندی سارے آ رہے ہیں نا. اے یا سورہ مومنون کی آیت ہے قد افلح المومنون، اللہ کہتا ہے مومنین فلاح پا گئے. یا قرآن کی روح سے آپ مومن ہیں. یا ان المتقین فی جنات و نہر، کہ متقین نہروں والی جنتوں میں جائیں گے. اس کی روح سے آپ متقی ہیں. دیکھنا کوئی ہاتھ تھلے رہ گیا میں نے دسنا، انہوں پوچھاں گا خیر بھائی ہویا کی. یا آپ قرآن کی روح سے صاحب ایمان ہے، یا مومن ہے، یا متقی ہے. اگر آپ صاحب ایمان ہے علی کل ایمان ہے. اگر آپ صاحب ایمان ہے علی کل ایمان ہے. اگر کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہے میں مومن ہوں علی امیر المومنین ہے. اگر کوئی نمازیں پڑھ کے کہے میں متقی ہوں علی امام اللہ. آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. حیدری یا علی. آپ غور فرما رہے ہیں بھائی جان. تو اگر آپ صاحب ایمان تو سردار کون ہے؟ کل ایمان علی. اگر آپ کہیں میں مومن علی امیر المومنین. اگر نمازیں روزے زیادہ پڑھ لیے، ماتھے پہ محراب آ گیا، متقی ہو گئے علی امام المتقین. تو بھئی جس مرضی کیٹاگری میں 73 فرقے رہتے ہو، سردار کل بھی علی تھا. اگر آپ سے علی واپس لے لیا جائے بچتا کیا حکیم صاحب؟ دسو بہن کی بچتا جے؟ ایک شے بچ دیجئے. او بہن نسیم صاحب اور میں دس کے جاؤں گا، ایک ہی چیز بچتی ہے بھائی جان، وہ ہے جہنم. آیا ہے محمد مصطفیٰ نے یہی تو فرمایا تھا یا علی اگر ساری دنیا تیری محبت اور ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. تو پھر بتاؤ جہنم بنی کس کے لیے ہے؟ حیدری. دیکھیں نا آپ کی تو فضیلتیں ہی بڑی ہیں. اگر میں صرف آپ کی فضیلت پہ مجلس پڑھ دوں، مومن کی فضیلت پہ، علی والے کی، ریت قائم کی فضیلت پہ مجلس پڑھوں تو ساری مجلس اسی پہ ہو سکتی ہے. سب سے پہلے آپ ملت ابراہیم ہے. اور جڑا ہے وہ تو بولے بھئی سب سے پہلے آپ ملت ابراہیم ہے. دوسرا آپ امت محمد مصطفیٰ ہے. بے شک ہے نا، تو بے شک ہی بولو کچھ تے آنکھوں نا. اور تیسرا آپ علی کے شیعہ ہیں. چوتھا آپ حسین کے عزادار ہیں. اور پانچویں اور ناقابل فراموش حقیقت یہ ہے کہ آپ قائم کی ریت ہیں. یہ کیٹاگریاں کسی کے پاس ہیں ہی نہیں. اپنے آپ کو سمجھو، اللہ نے تمہیں حیدری آئے، اللہ نے آپ کو باکمال بنایا ہے. دل میں علی بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، ملت ابراہیم بھی ہے، حسین بھی ہے، اور انتظار سلامت رہے. اب اتنا کچھ آپ ہیں تو علی کی وجہ سے. انہوں کہندے نے بھائی جان نسیم صابر صاحب، حکیم صاحب، پائنس کر گھیرا پانا، چودھری صاحب اسے گھیرا ڈالنا کہتے ہیں. اے میں سارے انہوں گھیرا پایا تو اڑی فضیلت پڑھ کے. اب آپ صاحب ایمان ہیں، سردار علی، مومن ہیں سردار علی، متقی ہیں سردار. اگر کسی اور مذہب والے پاسوں کو آئی گیا جنت تو پھر جنت کے سردار کون ہے؟ ہائے ہائے. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے. حدیث پوری پڑھیا کرو ایسی نہ جناب. اب اللہ تمہیں
کہہ رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزلناہ من البینات والہدی، اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں جسے میں نے بینات بنا کر نازل کیا ہے۔ روایت نہیں پڑھ رہا، جلدی ہوئے قرآن پڑھ کے تھے ممبر تے لے آؤ، سورہ بقرہ 159 نمبر آئے، اللہ کہتا ہے اسے چھپاتے ہو جسے میں نے بینات بنا کر نازل کیا۔ کوئی نازل ہوئی ہے شے جسے لوگ چھپا رہے ہیں۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی میں قرآن کی دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا رسول پہنچا دے جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا ہے۔ اب مل کے بتاؤ، حیدری آئل، اب ذرا مل کے بتاؤ وہ غدیر پہ کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن یا ولایت علی؟ ولایت علی۔ اس کا مطلب ہے اللہ کہتا اسے چھپاتے ہو۔ ہائے ہائے، جسے میں نے بینات بنا کر نازل، چلے میں بینات سمجھا دینا، یہ پیار محبت نہ سمجھ گئے سارے تھے، میں نے آیتاں نہیں پڑھنیاں بینات۔ میں آپ کے پاس سہل کلام مجلس پڑھنے آیا، کسی نے پوچھا نسیم صابر صاحب کون پڑھ رہے ہیں؟ نے کہا جی مرتضیٰ مہدی۔ وہ بندہ کہتا ہے جی میں نہیں مانتا کہ مرتضیٰ آیا ہے۔ میں نے کہا جی اصغر صاحب، نکیم صاحب اٹھو، بھائی جان نقیب ممبر گواہی دیو۔ 4 بندیاں گواہی بھی دیتی کہ مرتضیٰ مہدی پڑھ رہے ہیں، وہ بندہ باہر کھلو کے پھر بھی نہیں مننے تو انہوں مطمئن کی میں کریے، میں پنجابی جی ساستے پڑھنا پیا کہ سارے انہوں سمجھ آ جائے، وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہویا۔ 4 بندیاں دی گواہی، 2 کافی سن، 4 بندیاں گواہی دیتی پھر نہ منیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اسے نسیم صابر پکڑ کے یہاں لائے، کہ کھڑا ہو جا اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہے یہ دیکھ یہ جو پڑھ رہا ہے یہ مرتضیٰ ہائے ہائے۔ بینات اسے کہتے ہیں جسے ہاتھ پکڑ کر دکھایا جائے۔ اللہ کہتا اسے چھپاتے ہو جسے میں نے محمد کے ذریعے غدیر پہ ہاتھ اٹھا کر۔ آپ سلامت رہیں، پائن میں پڑھی نہیں، نہ تو قرآن دی آیت پہ پڑھتا جے۔ اللہ کہتا اسے چھپاتے ہو۔ ہائے ہائے، اس کا مطلب ہے، پہلے ایک اور گل دسو، اللہ ہے، بسم اللہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کدی ویکھیا جے، کدی سہل کلا آیا ہوئے، مندے کیوں؟ پاک رسول فرمایا، مولا توانو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اے بھائیوں نے کہنے نے پاک رسول فرمایا، محمد مصطفیٰ نے فرمایا، یہ مطلب ہے سارے زمانے پہلے نبی بھی لنگے، کسی نے اللہ ویکھیا نہیں۔ 73 فرقوں کے پاس ایک دلیل ہے، ہم نے اللہ دیکھا نہیں، ہمیں زبان محمد مصطفیٰ پہ اتنا اعتبار ہے، محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا اللہ ہے، ہم نے نہ دیکھے خدا کو مان لیا۔ پھر مسلمانوں ظلم کی حد نہیں ہو گئی، اللہ دیکھا نہیں، محمد کے کہنے پہ مانا، اسے مانتے موت جو آتی ہے، جس کا ہاتھ بلند کر کر کے کہتا رہا من کنت مولا فہذا۔ آپ سلامت رہے۔ اللہ اکبر۔ علی ولی اللہ حیدری۔ میں روایت دا سہارا تے لینا ہی نہیں، پھر ہائے ہائے۔ اب قرآن کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نہ کسی کو اللہ کی ذات میں شک ہے، نہ محمد مصطفیٰ کی ذات میں شک ہے۔ یہ مرنے انو شک ہوندہ کیڑی ذات ہے جے؟ علی کی ذات میں۔ اور اللہ قرآن میں یہی سورہ بقرہ کی 159 نمبر آیت میں کہہ رہا ہے وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں
جسے میں نے محمد کے ذریعے واضح کر کے دکھا بھی دیا ہے۔ اب جو محمد مصطفیٰ کے غدیر پر دکھانے کے بعد علی کو چھپائے گا، پڑھ سورہ بقرہ 159 نمبر ہے، اولئک یلعنہم اللہ، جو مصطفیٰ کے دکھانے کے بعد بھی علی نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ یار قرآن نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، قرآن ہدایت ہے۔ بھئی قرآن ہدایت کرتا ہے، میں سمجھانا حیداری سارے مل کے بتائیں، قرآن ہدایت کرتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہائے، قرآن ہدایت کرتا ہے صرف متقین کی، اور علی امام ہی متقین کے ہے۔ قرآن متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ شیعہ سنی سارے مل کے بتاؤ، باقی ساری کتابیں لکھی ہوئی آئی ہیں، حکیم صاحب قرآن لکھے آیا نہیں آیا، مصطفیٰ بولتے گئے قرآن ہوتا گیا۔ یار سارے بولو، حضرت محمد مصطفیٰ بولتے گئے۔ یار جس محمد مصطفیٰ کی گفتگو ہدایت کرتی ہو، اللہ جانے مصطفیٰ خود کتنے بڑے ہادی ہو گئے۔ اوئے ہوئے، منبع ہدایت ہی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ چلے میں ایک اور قرآن کی آتا ہوں، میں آج روایت کوئی نہیں پڑھنی پائی جان، تواڈے کول ساریاں قرآن دیاں آیتیں ہی پڑھ کے سناواں گا تاکہ پتہ چلے قرآن شیعہ سنی نہیں جے۔ جیڑے جتے جتے آواز آ رہی ہے، ہر کوئی اپنے گھر قرآن کھول کے دیکھے۔ اللہ کہتا ہے اسے چھپاتے ہو جسے میں نے بینات بنا کر نازل کر دیا۔ لو جی دوسری آیت، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون۔ اللہ کہتا ہے خبردار، حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا اور حق کو چھپانا بھی نہ۔ یار وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو، اور آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پتہ ہے کہ حق کون ہے۔ قرآن دی آیت تے بندہ بولے نہ سارے یار، میں روایت پڑھا تے نہ بولو، قرآن دی آیت ہوئے تو سبحان اللہ کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پتہ ہے کہ حق کون ہے۔ جنہوں پتہ ہے حق کون ہے وہ تے بولو حق کون ہے میرے۔ میں اپنے مولا دا فرمان سنانا، میرے پانچویں بادشاہ کا فرمان نہ ہو۔ مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین شیعہ قوم کا مجرم، میرے امام فرماتے ہیں جو بندہ صدق کے دل سے ایک مرتبہ یا علی کہہ دے، اسے 16,000 ان قرآنوں کا ثواب ملتا ہے جو وقت کے امام نے خود پڑھے ہو۔ حیداری بندے پھر بھی راضی نہ ہوں تو ہم کیا کریں، علی دا نام لینا۔ چلو میں ایک ہور قرآن دی آیت سنا دینا، کی یاد رکھو گے؟ آج جو تسی صرف قرآن دی آیت ہے، ہن حافظ صاحب دے پتر نے یہی کچھ ہی پڑھنا نا، بھئی قصیدے والے دا پتر قصیدہ پڑھے گا تے حافظ صاحب دا پتر پھر آیتیں ہی سنائے گا۔ پڑھو سورہ بقرہ 208 209 تے 210 نمبر آیت پڑھنے لگا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان
فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَةُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے ایمان یا ایھا الذین آمنوا، میں تواڈے کول کو 2-3 سال پڑھے ہیں نا، وہ پنڈ پرلا کیڑا ہے یہی پنڈ ہے؟ اچھا امام بارگاہ دوجا، میں سمجھا میں کسی اور آیا ہوں، وہ تو میں پرلے پاسوں آیا ہے کہ بھرا میرا ادھروں کتوں لے کے آیا۔ اچھا اچھا ٹھیک پنڈ ہوئی ہے۔ میں 3-4 دفعہ پڑھ گیا اور میں اپنے مولا کے فرامین بتا چکا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آئے نا، اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرو اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ گفتگو کرتا ہے ایمان والوں سے۔ اگر آپ ایمان والے ہیں علی کل ایمان، بے شک آپ سلامت رہیں۔ تو ایمان والے آپ ہی لوگ ہیں، تو آپ سے اللہ گفتگو کر رہا ہے، کسی کافر سے تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ اب ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ بقرہ 208 9-10 نمبر پڑھیجئے، جلدی ہوئے قرآن ممبر تے آ سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ کہتا ہے ایمان والو پوری طرح مکمل پورے کے پورے سلم میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم، اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے لکھا جی اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ان کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے۔ اللہ کافروں سے نہیں کہہ رہا یا ایھا الکافرون، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ ایمان والا ہوتا ہی وہی ہے جو پہلے کلمہ پڑھے پھر ایمان والا ہوگا۔ آپ سلامت رہیں۔ تو پھر سلم سے مراد اسلام نہیں۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں نے سلم لکھا تو میں ضلع گجرات ہے پائیں، ضلع گجرات ہے، یہ شکر ہے جی تفسیر دا نام ہے لین لگا، وہ بھی ضلع گجرات دے ہی نے، نورپور پڈے دے امداد حسین قاظمی صاحب، انہاں دی تفسیر اے دور نہیں گا، رل کے سارے انہاں دے گھاٹ ٹر جاواں گے تو اتھوں جا کے تفسیر بھائی کے کھول کے چیک کر لینا۔ جب انہوں نے لکھا نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ پوری کی پوری طرح مکمل سلم میں داخل ہو جاؤ۔ پوچھا گیا میرے مولا سے سلم کیا ہے؟ کہا سلم ہی ولایت علی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے ایمان والوں پوری طرح ولایت علی میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے تو حدیث قدسی ہے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن داخل حسنی آمنا من عذابی، کا علی کی ولایت وہ قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے امان میں آ گیا۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، آپ سلامت ہیں یا علی۔ اچھا دیکھ آپ کا مولا، اچھا جی پوری مجلس سے جنا دل خوش کرتا جی ادھے گھنٹے بھائی انہوں نے اچھی آکھیا سبحان اللہ۔ ایک دفعہ تسی بھی سارے آکھو سبحان اللہ۔ میرے اندر کوئی ناصر مدنی دی روح نہیں آ گئی کہ تاڑے کو سبحان اللہ کران لگا ہوا، میں اپنے مولا دا فرمان سنان لگا جے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اسلام کے 73 فرقے ہیں، ان میں سے جو شیعان حیدر قرار ہے، جب بھی تم قرآن میں سے علی کی فضیلت سنو اونچی آواز میں کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندہ تڑپ کے کہتا ہے قرآن میں فضیلت علی کی سنے سبحان اللہ کیوں کہے؟ میرے امام کہتے ہیں جب تم علی کی فضیلت قرآن سے سن کے سبحان اللہ کہتے ہو حجاب وحدت میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں زمین پہ علی والوں کی طرف دیکھو، علی کے فضائل سن کے بھی مجھے سبحان کہنا نہیں بھولا۔ اور ذکر علی کا ہے سبحان اللہ ہے، ذکر حسین کا ہے سبحان اللہ۔ ہم کب کہہ رہے ہیں یہ ساری فضیلتیں علی کی ذاتی ہے، عطا تو اللہ نے کی ہے نا۔
جو اللہ کے دیے ہوئے پہ چلے اس پہ کل بھی لعنت تھی۔ یہ ساری فضیلت علی کو اللہ نے عطا کی ہے۔ وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، پوری طرح ولایت علی میں داخل ہو جاؤ۔ میں روایت نہیں پڑھ رہا، ہن 209 نمبر آیت پڑھن لگا جے سورہ بقرہ دی۔ میں واحد خطیب ہاں جڑا سورت بھی دسدا ہے تے آیت دا نمبر بھی دسدا ہے، تاکہ سورہ بقرہ ہے ہی ایڈی لمبی، ہن بندہ انگل رکھ کے پڑھی جاوے تے 2 گھنٹے لا دے گا۔ ٹو دی پوائنٹ 208 9 10 آگے اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں سے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، اور ولایت علی میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ نہیں اینج نہیں میں جان داں گا، میں نے گھنٹہ لانا پہ مجلس میں دوجی پڑھنی 8 بجے پنڈی، ٹینشن میں نے کوئی نہیں، ٹائم میرے کو ہے۔ روایت میں نے ایک دن تلاڑا صاحب مجلس پڑھا پیا تو تلاڑا صاحب آ گئے، انہوں نے صندوق لے کے تو نان آ گیا۔ میں کہو یہ کیوں؟ کہتا قرآن ہے۔ میں مڑیا تو میں آخیا تلاڑا صاحب قرآن میں دے دیو۔ میں رکھ کے کہتے وہ تیرا پیو بھی حافظ تو بھی حافظ، تسی قرآن دا کی کرنا ہے؟ میں کہا تہاڈی طرح کھول کھول بکھاواں گا۔ جان بندے خوش بھی نہیں ہوندے، مینوں زبان نہیں آندا تو مینوں پتھر مارو۔ ہن میں کی کراں؟ میں تے تانوں دسدا پیا جے سورہ بقرہ جے وہ 208 9 10 نمبر آیت جے، ایتھے قرآن رکھو میں تانوں کھول کھول بکھاواں۔ اللہ کہتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ کدی شیطان دے نقش قدم ویکھے جے؟ نہیں ویکھے؟ اللہ قرآن چ 9 دفعہ آکھیا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان فمن یتبع خطوات الشیطان، بار بار اللہ کہتا ہے شیطان دے نقش قدم تے نہ چلنا۔ تسی ویکھے ہی نہیں تو پھر اللہ کہنا کی چاہتا ہے؟ اے دیکھو اے بزرگ بیٹھے نے، اے ساڑھے 2 4 بزرگ، آپ بھی ہمارے بزرگوں میں آتے ہیں۔ آج تو 50 60 سال پہلے بزرگوں چور کی میں لبے جاندے سن؟ کھرے تو اسے عربی میں کہتے ہیں خطوات خطوات، یعنی پیران دے نشان۔ اللہ کہتا ہے شیطان دے پیران دے پیچھے نہ چلنا، یعنی جو کام شیطان نے کیے علی والو ایمان والو تم نہ کرنا۔ اچھا پھر ایک کام کرنے ہیں تو قرآن چو میں کھرے بکھانا وا، چیک تسی کرو جاندے کیڑے کار پہ ہیں جو ہائے ہائے۔ اچھا شیطان اب مجلس دا مطلب ہے کچھ سکھنا آئے ہو۔ میں تانوں قرآن چو بکھانا، اللہ کہتا ہے شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، یعنی جڑے جڑے کام شیطان کیتے اللہ کہہ کسے رہا ہے؟ کافرین کو نہیں، ایمان والوں کو، ایمان والوں کو، علی والوں کو۔ جی انہوں نے کہہ رہے ہیں اللہ کو بھی ڈر تھا کچھ علی والے ہوں گے جو علی ولی اللہ پڑھ کے بھی علی میں شک کریں گے۔ انہوں نے بارے جب اللہ نے خلیفہ بنایا نا، اللہ نے خلیفہ بنایا، انی جا آیتاں پڑھا پڑھیاں لمبی ہو جائیں گی، ٹائم ہی تھوڑا ہوں، آدھا گھنٹہ لنگ بھی گیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ میں سجدہ کرو، شارٹ اینڈ شارپ ساریاں کیتا اللہ ابلیس، اچھا انہیں نہ کیتا، آکڑ گیا، کہنا میں ویکھ لانگا، کہنا میں جو تہاڈے کو سول کو لاواں تے بندے ہتھی میرے پہ جان تو میں یہی کہاں گا میں تہاڈوں ویکھ لانگا، کرتے میں کچھ نہیں سکتا۔ کہتا میں دیکھ لوں گا۔ روایت میں پڑھنا نہیں، پہلے میں بڑیاں پڑھنا سا تے اپنی مولوی کہتے جی راوی ٹھیک نہیں، میں کہا چلو قرآن دا راوی ٹھیک ہے وہ پڑھ لینے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھ کے دیکھنا کبھی، جب اللہ نے کہا نا کرے گا کیا، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَالرَّجُلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ پڑھو بنی اسرائیل، کہتا ہے جس آدم کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکال رہا نا، میں اپنے لشکر لے کے ان پہ چڑھائی کر دوں گا، ان کے مال میں بھی شریک ہو جاؤں گا، ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ میں روایت نہیں پڑھتا پیا، سورہ بنی اسرائیل دی آیت ہے، مال میں بھی شریک۔ اللہ کہتا بتا تو صحیح کرے گا کیا؟
پھر سورہ اعراف کی آیت ہے لا اقعدن لہم صراطک المستقیم، کہتا ہے میں اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا جو صراط مستقیم تک جاتا ہے۔ یار آپ نے غور نہیں فرمایا؟ بھئی شیطان کہتا ہے میں اس راستے پہ بیٹھوں گا جو صراط، سارے مل کے بتاؤ صراط مستقیم کون ہے؟ یار میں تے پہن تاڑے مول جی جھٹکی گل کیتی ہے۔ شیطان کہتا ہے میں اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم علی۔ چلو ساریاں گلہ چھڑو، اسی باقی مذہب نے بھی نال لے کے چلنے ہیں۔ میں ہو جا خطیبہ، میں وابیاں دی مسیح تے بھی پڑھ لینا وا، کیونکہ پڑھنا قرآن ہوتا ہے۔ اسی کو گل دوجی کردے نہیں، قرآن دی آیت پڑھی میں اتھے بھی جا کے پڑھیا جے۔ چکوال دے نال ایک بھون پنڈ ہے، اتھے وابیاں دی مسیح تے میں جا کے پڑھیا جے۔ اے واحد مولویاں شیعہ دا جڑا وابیاں پڑھیا، کہندا پتر آج تیری خیر ہے نہیں، تو آج تو اہل حدیثاں کو لایا ہے۔ میں کہا قرآن اہل حدیث نہیں گا، ہائے ہائے۔ اتھے میں اعلان کیتا آج نہ اہل تشیع نہ اہل سنت نہ اہل حدیث، آج صرف اہل قرآن۔ آج بھی اہل قرآن، آج بھی صرف گل قرآن چوئے گی۔ نماز شیعہ سنی وابی دیوبندی سارے پڑھ دے ہو، الحمد پڑھ دے ہو، اہدنا الصراط کی کہندے ہو سارے شیعہ سنی وابی دیوبندی؟ جنہوں نہیں پتا نا صراط مستقیم کون ہے وہ کہندا سانو صراط مستقیم بخا، تے جنہوں پتا ہے نا صراط مستقیم کون ہے وہ کہتا ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ ہن میرے سامنے ویکھن والے بیٹھے نے یا قائم والے؟ دیکھ میں گل پائی جان صحیح کر رہے ہیں، بزرگوں میری اصلاح بھی کرتے جاؤ۔ بھئی سارے پڑھتے ہیں نا، ہر فرقہ کہتا ہے ایتھے 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 سارے ہاتھ لے اہدنا الصراط المستقیم۔ کوئی کہندا سانو رستہ و صراط مستقیم اللہ وخا، کوئی کہتا ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ میں ہور دی تے گل نہیں کردا، میں انہاں دی بھی گل کر لینا۔ آپ قائم رہنے والے ہیں، چلو دو چار بندے کوئی دیکھنے لے بھی ہیں نے، ساڑھے مہمان نے، انہاستے بھی گل کران گے، لیکن جو صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں کہ بلا ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ آپ کو پتہ ہے نا صراط مستقیم کون ہے؟ علی ہے، تو اسی کا نام تو منافقت ہے۔ الحمد میں کہتے ہو ہمیں علی پہ قائم رکھ، گواہی کی دفعہ بھول کیوں جاتے ہو؟ ہائے ہائے۔ اچھا آپ سلامت رہیں۔ اب جو کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا صراط مستقیم سے مراد کہتے ہیں ہمیں اللہ کا راستہ دکھا۔ اہل سنت کہتے ہیں جی صراط مستقیم سے مراد اللہ کا راستہ ہے۔ مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین سول کلاں اے بھی مندہ پہ آجے، جاؤ منیا صراط مستقیم سے مراد اللہ کا راستہ ہے، بے شک اللہ کا راستہ ہے، لیکن ایک حدیث سارے انمان نہیں پائے گی۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا، زمین پہ کوئی چلا نہیں، جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو وہی ابو ذر کہتے ہیں مجھے محمد مصطفیٰ نے کہا تھا ساری خدائی ایک راستے پہ چلتی ہو، علی تنہا ایک راستے پہ چلتے ہو، علی کے راستے پہ چلنا، علی کا راستہ ہی خدا کا راستہ۔ اوئے ہوئے اب کان یہاں سے پکڑو یا یہاں سے، صراط مستقیم کل بھی علی تھا۔ اس کو آسان کی پڑی ہے علی علی اللہ حیدری آئل۔ آپ کو مولا زندگی عطا فرمائے۔ تو صراط مستقیم کون ہے؟ علی کا راستہ ہی۔ اہل سنت اگر کہیں کہ ہمیں اللہ والا راستہ دکھا تو علی کا راستہ ہی، اور صراط مستقیم علی ہے۔ قرآن دے دل چت پائیے، قرآن دا دل کیے۔ سورہ یاسین اے میرے مشورے نہ لائی، اللہ نے بھیجی محمد مصطفیٰ تے، اللہ بھیجی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔
अला सिरात मुस्तकीम। बंदे गल समझ नहीं आई तो फिर रसूल का रास्ता भी तो सिरात मुस्तकीम वाला। बंदियां च हौसला नहीं गा, वरना मैं कुरान की दूजी आज पढ़ के सुना था, इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम। कोई गल नहीं, खैर तगड़े हो जाओ। फिर इसलिए तो अल्लाह कह रहा शैतान के नक्शे कदम पे ना चलना। हम भी गल नहीं समझ आई। तो शैतान रोकदा किस तो है? सिरात मुस्तकीम से। कहता ला अक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं उस रास्ते पे बैठ जाऊंगा जो सिरात मुस्तकीम तक जाता है। तो इन्नियां गल्लां करके आयता सुना के तो अंदर से सिरात मुस्तकीम अली है। तो फिर जो अली तक जाने से रोकता नजर आ जाए ना, समझ लेना वो भी शैतान है। और फिर मारे तो फिर अली का रास्ता किसका रास्ता है यार? अगर तो मैं ना वैसे ना एक दी मजलिस पढ़न आवे ना बंदा, एक दी मजलिस, हुण मैनूं उन्होंने सवा घंटा मैं पढ़ना है, मैनूं तकरीबन 40-45 मिनट हो गए ने, मैं 55 मिनट का बैठा वा तो मैनूं 45-50 मिनट के नेड़े लग गया। बंदा किहड़ी गल करे, एक पहलू छड्डे दूजा फड़े, ऐ छड्डे ओ, की करे बंदा? आप खमसा होवे तो फिर हर मजहब इकट्ठा होवे, शिया सुन्नी सारे इकट्ठे होण, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुरान च दो, रिवायत पढ़े ही कोई ना। इसलिए तो अल्लाह कहता है खबरदार हक को छुपाना नहीं। व अंतुम तालमून, और तुम्हें पता है कि हक कौन है। कि हक कौन है? अली। सिरात मुस्तकीम कौन है? अली। बंदे फिर भी नहीं समझते, सारा कुछ अली हक। चलो मैं तुहानू कुरान दी आयत सुना, मैं रिवायत छड़ती पान। हकीम साहब रिवायत पढ़ना, नसीम साहब पर बंदे कहते सन रावी ठीक नहीं, कुरान दा रावी ठीक है। ये आयत लै के कौन आंदा रहा? अमीन दा लकब तुसी मैं दिता या अल्लाह दी जात दिता? अल्लाह दा जात। तो फिर जेड़ा अगले जुमले ते सुबहान अल्लाह करेगा उन्होंने मैं कहांगा क्या बात है भाई तेरी? जिब्रील अमीन है, कुरान का रावी है, तो फिर दुनिया अक्ल क्यों नहीं करती? जो कुरान का रावी है अली के दर पे कभी चक्कियां चलाता है, कभी झूले झुलाता है, पढ़ कुरान, कभी यतीम बन के, मिस्कीन बन के, असीर बन के, हद हो गई, कभी तो दर्जी बन के भी आ जाता। मैं तो सादियां गल्लां करना पिया ना कुरान के मुताबिक। व युतअमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कुरान है पाए ना। मैं तर्जमा किया जिस वास्ते तुसी चुप कर गए हो। और हक कुरान से पूछते हक अली है, असी मानने जब हक अली है हदीस भी सुनावांगे। अल्लाह ने कुरान में ना वैसे तो 163 हक दसे ने, तो 163 का मतलब है कि एक एक आयत पढ़ा 163 मिनट, 163 मिनट तर्जमा, तो 163 मिनट तफसीर, तो हिसाब ला लो खमसा पूरा हो गया जे। इसे कहते हैं शॉर्ट एंड शार्प, साढ़े यूके की लैंग्वेज है। तो मैं शॉर्ट एंड शार्प करने लगा जे। 4 वाज़े हक अल्लाह ने कुरान में बताए हैं, रिवायत कोई नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ ना बेशक सुबहान अल्लाह कुछ करना। सबसे पहले सौल कला लो, सारे गौर ना सुनो, अल्लाह हक है। और बेशक ही आख दो अल्लाह हक, रिवायत नहीं पढ़ांगा, तुम कुरान की आयत सुनावांगा। अल्लाह हक है, रसूल, कुरान, दीन, ये हक ने। सबसे पहला हक है अल्लाह। अल्लाह कुरान में कह रहा ज़ालिका बेअन्नल्लाहु वल हक, अल्लाह कहता सिवाय इसके नहीं मैं अल्लाह हक हूं। पहला हक कुरान, तो पहला हक अल्लाह, बेशक अल्लाह हक है। दूसरा हक है रसूल। अल्लाह कुरान में कह रहा इन्ना अरसलनाका बिल हक्के बशीरों व नज़ीरा, ऐ मुस्तफ़ा हमने तुझे रसूल बनाकर भेजा हक के साथ। करने क्या आया?
بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے. آپ سلام دے ہن انہیاں آیتاں سن کے بھی ہن بندہ سبحان اللہ نہ کرے نا اللہ کرے انہوں چھالے ہی نہیں گلان. سبحان اللہ اللہ دی ذات نو آخنا ہے اوے اس نبی کا امتی بنایا اس علی کا شیعہ بنایا جسے بنایا ہی باکمال. ایک میں جملہ آخنا ربی الاول گئے کی یاد رکھو گے جڑے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو سبحان اللہ کر دینا. شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ تھا ہے رہے گا. اللہ جسم نہیں رکھتا اللہ بے دل ہے بے جسم ہے جسمانیات سے مبرہ ذات ہے. جسم اور دل نہیں رکھتا مگر مصطفیٰ سے عشق کرتا ہے. آئے ہائے اللہ جانے کتنا حسین مصطفیٰ بنایا خود بنا کے خود ہی عاشق ہو گیا. تسی میرے نال باقی ٹھیکہ کر لو میں خدا دی قسم میں میلاد پڑھائے تھے تے بندے کندھا جو اٹھ کے ٹکرا مارن کے آپ اینو میلاد کہندے نے. بکریاں چاران گی تیری مینو بھی نال رکھ لائے اے ہو جا کام نہیں. قرآن سے بتائیں گے تاہا کسے کہتے ہیں مزمل کسے کہتے ہیں. سرکار کے القابات ہے تاہا یاسین مزمل مدثر یہ رسول خدا کے لقب ہے. تو قرآن پڑھا کرو پڑھتے اللہ حق تگڑے ہو جاؤ. تو صحابہ صاحب مکڑ لگی جگل اللہ حق بھائی جان رسول حق تیسرا حق جے قرآن. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اللہ کہتا ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا. شابہ بزرگوں آپ کی زندگی ہو. ایسا ہوں سمجھ آ رہی بندے نے. اور چوتھا حق جے دین. اب سورہ صف میں اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. کہتا وہی تو اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کس کے ساتھ؟ ہدایت اور دین حق کے ساتھ. مصطفیٰ آئے ہی ہدایت کرنے ہیں. ہائے ہائے اللہ جانے وہ عقل کا کتنا پیری ہوگا جو یہ کہے محمد ہدایت ہی نہیں کر سکتا. میں روایت نہیں پڑھی سورہ صف پڑھی ہے پائے نا. آپ سلامت رہیں جسے بات سمجھ آ گئی ہے. محمد کی گفتگو ہدایت کر سکتی ہے. ہائے ہائے کوئی بات نہیں تگڑے ہو جاؤ. دین الحق دین بھی حق اللہ رسول قرآن دین. پھر اب آخری خلق السماوات والارض بالحق. اللہ کہتا میں نے زمین و آسمان کو خلق کیا حق کے ساتھ. 50 منٹ ہو گئے جو میں نے پڑھ دے ہوئے بلکہ 55 منٹ. میں 3.5 گھنٹے بھی ٹینشن کوئی نہیں. میں لکھنؤ لکھنؤ سنے ہیں تو میں 6 اشرے لکھنؤ پڑھے ہوئے جے. ہاں جی اور 3.5 گھنٹے دی ایک مجلس پڑھی ہے. تسی تو پھر چوپو میں انہوں نے چوپو بھی نہیں رہن دیتا تھا جے کیونکہ اتھے میرا ملک داتے لگے ایسی کہ واجی پاکستان سے خطیب آیا. وہ تیجی مجلس سے انہوں نے میں فوج نے ارسٹ بھی کر لیا سی. تو تسی انہوں دا جہازتا آتا سی مچھالا پائلٹ پھڑ لیا سی انہوں دا. میں اتھے ہی سا اور سویرے آ کے میں فوج نے پھڑ لیا. آؤ جی ہاؤس ارسٹ. میں کہا کیوں؟ میں کی کیتا ہے؟ کہتے جی پاکستان تے انڈیا دی جنگ لگ گئی. اور میں کہا میں 5 بجے ستا ٹھیک سی 9 بجے جنگ لگ گئی. اور پھر خبراں ویکھیاں پتہ چلیا تسی جہازتا آیا سی پاکستان لیا تے انہوں دا پائلٹ پھڑ لیا. میں اتھے ہی سا تو میں اتھے مجتہد نہیں بیٹھن دیتے یارے تو میرا ملک ہے پاکستان میری جان ہے اور تو ہے بھی ضلع گجرات. ہائے ہائے تو تگڑے ہو کے سننا. اللہ حق ختم کر لگا. اللہ حق رسول حق قرآن حق دین حق زمین حق آسمان حق. آیتہ پڑھا 163 بڑا لمبا ہو جائے گا. کدی شیعہ سے گالے اپنا مردہ دفنایا جائے ذرا این کر کے موڈے لان دے ہو. سن بھی اسمع افہم گننا ان الموت حقن وَالصِّرَاطَ حَقٌ وَمِزَانَ حَقٌ وَنَشُورَ حَقٌ
وَسَوَالَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٌ، اے سارا کچھ کہندے ہو نا، جیڑا ہون نہ بولیا او جانے تے میرا مولا جانے، میں انہیاں قرآن دی آیتہ پڑھیاں تے ہون تے میں ماتم ہی کر سکنا۔ اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، دین حق، موت حق، صراط حق، میزان حق، نشور حق، منکر حق، نکیر حق، زمین حق، آسمان حق، اتنے حق بتانے کے بعد پھر محمد مصطفیٰ نے کہا الحق مالی ہے وعلی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے۔ علی بولو، چوپی کر گئے ہو، ہائے ہائے، حق علی کے ساتھ ہے۔ آپ سلامت رہے۔ حیدری آئے اللہ اکبر، آپ سلامت رہے۔ یا آپ سلامت رہے۔ ولی اللہ جی، حق کی دے نالے انہوں کہندے نے کیرا پالا۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ میں نے جتنی پڑھی قرآن کی آیات پڑھی اور آخر میں نسیم صاحب پر صرف حدیث کا جملہ ہے نا، الحق ما ہن گننا اے میں جننے حق قرآن چو دسے جے، پہلا حق کون سی؟ اللہ حق علی کے ساتھ۔ اے ہن تگڑے ہو کے سننا، اللہ دیکھو حق کی دے نال ہے، علی دے نال ہے نا، تو ایک تو میں گڑمانا پیا، میں جننے گڑے اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، دین حق، زمین حق، آسمان حق، صراط حق، میدان حق، نشور حق، یہ سارے حق کی دے نال نے علی کے ساتھ۔ جہاں علی ہوں گے وہاں سارے ہوں گے۔ پھر محمد مصطفیٰ نے فرمایا اللہم آدر الحق ہے سما بارالی، پالنے والے حق کو ادھر پھیر جہاں علی پھیر جائے۔ یار میرے نال بولو سبحان اللہ دی تسبیح سارے کرو۔ حق کو ادھر پھیر دے، علی 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 سارے مل کے بولو حیدری آئے، حق کو ادھر پھیر دے جہاں۔ بزرگان تو لے کے تنقیب ممبر تک سارے انہوں مخاطبہ، حدیث میں صحیح پڑھی ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ علی حق کو ادھر پھیر، یہ تو نہیں فرمایا تھا محمد مصطفیٰ نے علی کو ادھر پھیر۔ ہائے ہائے حکیم صاحب، یہ تو نہیں فرمایا علی کو ادھر پھیر جہاں حق ہو، نہیں، حق کو ادھر پھیر جہاں علی ہوں گے۔ اب علی ادھر ہے، اللہ بھی ادھر ہے، رسول بھی ادھر ہے، قرآن بھی ادھر ہے، دین بھی ادھر ہے۔ اگر علی نہیں، نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ قرآن ہے، نہ دین ہے، تو پھر آج کے بعد سہل کلا والوں، گجرات والوں، سوچ سمجھ کے اپنی نمازوں سے علی نکالنا۔ علی گیا، اللہ بھی گیا، رسول بھی گیا، قرآن بھی گیا، دین بھی گیا، صراط بھی گیا۔ آپ سلامت رہیں بھائی جان، میں دے روایت پڑھ کے کوئی نہیں سن، آپ کی مولا زندگی فرمائے۔ جس بندے نے خوش ہو کے سبحان اللہ پڑھی ہے، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔
آپ سلامت تو پھر حق یا ہے نا ہن میں تاڑی فضیلت پڑھن لگا جے اے جنہ بندیاں خوش ہو کے داد دیتی نا مرتضیٰ نو اللہ مولا نے خطابت دیتی اس ہستے کہ پڑھنی صرف قرآن دی آیت ہے ہن جیڑے بندے خوش ہو کے تسی سارے انج کر کے داد دیتی ہے ان کے بارے میں اللہ سورہ انفال کی دوسری آیت میں کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اللہ کہتا سوائے اس کے نہیں مومن ہوتا ہی وہی ہے جب اس کے سامنے علی کا ذکر ہو دل وجد میں آئے اللہ اکبر یہ ہاتھ بلند ہی تب ہوتے ہیں حیدری آپ سلامت رہے ہلے گلہ میں پڑھنی ہے میں کیا پتا کرو ذاکر آیا بھی کہ نہیں آیا گھنٹے تو ود ہو گیا جے اچھا ایمان نہ دسنا جڑے بزرگان بیٹھے میں ایک گھنٹہ ہو گیا میں پڑھ دے پتہ چلے ہے تسی نقیبے ممبر ہو 20 منٹ بعد بندہ آتے جاتا میں پھر سنانا آپ سلامت رہے تو پھر دیکھیں میں سورہ انفال دی دوجی آیت پڑھی جے آنکھو تو میں ساری تشریح پوری مجلس اور پڑھ دینا اس دے ہوتے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم یہاں پہ لفظ ذکر اللہ کا ذکر ہے جب میرے امام سے پوچھا گیا اللہ کا ذکر کیا ہے کہ واللہ نحن ذکر اللہ ہم ہی تو اللہ کا ذکر ہے مصطفیٰ اللہ کا ذکر ہے مرتضیٰ اللہ کا ذکر ہے حسن اور حسین اللہ کا ذکر ہے قائم اللہ کا ذکر ہے آپ سلامت رہے ہن خوش ہو کے سنے آجے تے گل مکان دے نڑے گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے بس میں آگیا تھے سمجھو آگیا اللہ آپ سلامت رہے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت زندہ آباد جدیدیت البادہ دشمنات لانا البادہ دشمنات لانا بے شمار لما صاحب نے پڑھے آدھے بندے اندہ تنے پہلے پھیلی بندے نہیں مننے انہاں نہیں بھی مننا میں اگلی آج پڑھ کے جاؤں گا تسی ٹینشن نہ لو لو جی بات موقعی گل تو پھر مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر سنے دل وجد میں آئے یہ دل وجد چاندہ تھے بندہ سبحان اللہ کرتا ہے نا ہائے ہائے اچھا پھر حق کو ادھر پھیر دے جہاں لو جی جیڑا بندہ ہن سید سردار میرے سامنے تشریف فرمانے کسی نو نہیں آخدہ کے داد دیو تسی سید ہو سردار ہو تاڑے کار دی کہانی پڑھن لگا جے تسی داد دیو گے تانو ویکھا ویکھی باقی امت داد دے گی اللہ حق رسول حق قرآن حق دین حق یہ سارے حق کی دے پیچھے نے علی پیچھے علی آگے آگے ہے حق پیچھے پیچھے میں قرآن ہی چو جنہیں حق دسے نے 163 حق نے دست میں دسے نے یہ سارے علی کے پیچھے علی آگے آگے حق پیچھے پیچھے اللہ جانے وہ منظر کیا ہوگا بطول آگے ہے علی پیچھے اللہ اکبر اللہ جانے وہ سیدہ کیا ہے کہ علی جیسا حق بھی جس کے پیچھے چلتا آپ سلامت رہے ہون بھی بندے چوپ نے ہون پتا چلے آجے سیدہ دے گھوڑے آنو ہاتھ کیوں لگتا ہے آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے آپ سلام آخری بات
کیونکہ ساری آیتہ مکمل آخری ایک جملہ ہن پتہ چلے اللہ کہندا خبردار حق کو چھپانا نہیں ایسے نا بعد اس کے کہ تمہارے پاس بینات بھی آ گئی ہے اگر تم نے فائن زللتم اگر تم نے زلالت اور گمراہی کو چنا من بعد ما جاءتکم البینات بینات سمجھ آ گیا نا اور بینات کہتے ہیں ہاتھ پکڑ کے دکھانا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ طاقت والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے اور چھپایا کنوں جا رہا ہے علی نو تگڑے ہو جاؤ مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین سورہ بقرہ کی اب 210 نمبر پہلے 159 208 209 تے ہون 210 نمبر ہے اللہ کہتا ہے حل ینظرون الا ان یاتہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر کہا علی چھپا کے اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے ہوئے ہوئے میں روایت نہیں پڑھی قرآن دی آیت پڑھی دے اللہ تو جسم رکھتا نہیں تو پھر جب جسم نہیں رکھتا بادلوں پہ کیسے بیٹھے گا بارہ سے قرآن سے پوچھا گیا آیت کہنا کیا چاہتی ہے میرے چھٹے امام کہتے تاوتی تاویل ہذہل آیت اذا یظہرن کامل صلاح تو اللہ کہنا یہ چاہتا ہے علی چھپا کے اس انتظار میں بیٹھے ہو میرا قائم بادلوں پر بیٹھ کر آ جائے علی کا بیٹا جب آئے گا خالی ہاتھ نہیں ہاتھ میں ذوالفقار علی علیہ السلام کے بعد آخری جملہ گلا بہ گیا آپ سلامت رہے پاڑا پہ لاؤ آجو آجو کوئی گل مولا قائم کے نام پہ کھڑا ہونا ریت ہونے کی دلیل ہے کوئی بات نہیں آپ سارے ریت امام زمانہ علیہ السلام ہے الاجل 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 آؤ شاہ جی آخری جملہ کہہ کے چلے آجو الاجل بسم اللہ کسی اعلان کرو ماں ایک جملہ کہہ کے چلیں تیرہ کا دعا فرمانا یا علی لا جی ہون سارے کھلو ہی گئے ہو نا آخری جملہ تے مولوی چلے آجے ہون میں اعلان کر کے چلے آ علی رضا شاہ صاحب ساڑھے بادشاہ نے ممدی پر رلے پڑھن گے میرے با لیکن امام زمانہ تشریف کہاں لائیں گے کعبے کی چھت پہ کسی مولوی دی جرت ہی نہیں جڑی روایت میں پڑھن لگا ادھی رد پیش کرے جیسے امام زمانہ کعبے کی چھت پہ تشریف لائیں گے پہلا جملہ کہیں گے کیا تعالوا الی بیت اللہ